بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کے آداب بتائے ہیں۔ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، چلنے کے آداب، سلام کے آداب، ہر قسم کے آداب، بیت الخلاء کے آداب وغیرہ وغیرہ۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب بتائے ہیں۔ یہ ایک اہم بات جس کی طرف ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ مثلا دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دو آدمی کسی اپنی نجی گفتگو میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تیسرا جو آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھنے سے پہلے ان دونوں سے اجازت لے۔ یہ آداب ہے۔ ہم زٹ چلے گئے اور سیدھے بیٹھ گئے، کیا بھائی، کیا خیریت ہے، کیا کیسے ہیں آپ، طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ حالانکہ وہ دو آدمی ہیں، ان کی پرسنل کوئی گفتگو ہوتی ہے، وہ کسی گفتگو خاص اہم ترین کسی مشورے میں ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ تیسرے آدمی کو وہ بتانا ناپسند کرتے ہوں، تو کیا ایسی صورت میں ہم چلے جائیں؟ ان کا حق مارنا ہے، یہ بھی حق مارنا ہے۔ حق مارنے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ کسی کے 10,000 روپے لے لیے اور نہیں دیے، کسی کا پلاٹ مار لیا ہے۔ یہ جیسے حق مارنا ہے، ویسے ہی اگر دو آدمی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں تو ان دونوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہونا اور ان کی گفتگو میں شریک ہو جانا، یہ بھی حق مارنا ہے، ان دونوں کا حق مارنا ہے۔ بدتمیزی کی بات ہے یہ۔ آداب بتائے ہیں میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجلس بین اثنین الا باذنہما، کہ دو آدمیوں کے درمیان میں مت بیٹھ مگر ان کی اجازت کے بعد۔ دو آدمی اگر بیٹھ کر بات کر رہے ہوں اور تم چاہ رہے ہو کہ ان کے دونوں کے درمیان میں جاؤ، تو تمہیں ان سے باقاعدہ اجازت لینا ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو ہم جیسے اجازت پہلے مانگتے ہیں، کسی کے گھر میں ہم یوں ہی داخل ہو جاتے ہیں بغیر اجازت کے، دروازہ کھلا ہے چلو اندر چلے جاتے ہیں؟ نہیں، کسی اجنبی آدمی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں، اجازت کے بھی آ سکتا ہوں میں، جیسے وہاں سوال کرتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں، وہاں اجازت لیتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر دو آدمی جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، تو اصول یہی ہے، ادب یہی ہے کہ ہم ان دونوں سے پہلے اجازت لیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ صرف ایسے ہی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے پریکٹیکل زندگی میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو سرکار نے اصول بتائے ہیں اپنی زندگی کے، ہمیں اپنی سرکار کی زندگی کے بتائے ہوئے اصول کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔